بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں پڑتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے اور بندے نے اپنے اپنے کام بانٹ دیے۔ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہی لان تھا، ہم لوگ یہاں اسی لان پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے واسف نعیم صاحب کی صحت یابی کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے نا کہ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ایک اور چھوٹی سی آیت، اس کے بعد کچھ واسف نعیم صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میرا بندہ مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے وہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو یہاں دعاؤں کا بہت ذکر ہوا، ہم سب مل کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور ایک بات ہمارے دل میں تھی، جو بات ہم نے واسف نعیم صاحب کی صحتیابی کے بعد آپس میں ڈسکس کی، یہاں اخلاق احمد صاحب نے، محمود خان صاحب نے، رضوان صدیقی صاحب نے، ہم لوگ بات کر رہے تھے جب صحتیابی ہو گئی کہ یار دل کو کوئی دھڑکا تو نہیں لگا ہوا تھا؟ ہم سب نے کہا کہ ہاں لگا ہوا تھا، لیکن ہم نے کسی اظہار نہیں کیا، آپریشن سے قبل، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی دعاؤں کو جو ہم نے اس لان پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، اس دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بخشا۔ یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ واسف نعیم صاحب کو بڑی محبتیں حاصل ہوئی، یقیناً محبتیں حاصل کیوں ہوتی ہیں؟ جب ایثار کیا جاتا ہے، ایثار پر محبتیں قائم رہتی ہیں۔ واسف نعیم ایثار پسند آدمی ہیں۔ شام صاحب جب ایثار سے بھرپور معاشرے پیدا ہوتے ہیں تو معاشرے میں خیر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب خیر پیدا ہو جاتا ہے تو معاشرے میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کیا اچھی بات کہی، اقبال فرماتا ہے کہ یہ کائنات پورا اللہ کا جمال ہے، اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیا جائے، اور جب آدمی دنیا سے جائے تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائے۔ واسف نعیم نے اس کائنات کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لیا، اور اس جمال میں اضافہ مسلسل کر رہے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس میں مخلوق کی بات ہو رہی ہے، محض اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ جب واسف نعیم بات کرتے ہیں یا انسان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کسی نسل، کسی زبان، کسی علاقے کی بات ذہن میں نہیں رکھتے۔ یہ ہے کمال۔ بہت ساری باتیں واسف نعیم صاحب کے حوالے سے ہوئیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن میں صرف 2 خوبیوں کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک قرض ہے جو میں اتارنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے تعلق کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے واسف نعیم صاحب کو کیسا دیکھا۔ واسف نعیم اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں اور محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ واسف نعیم سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ محض ہم نے تعریفیں کی اور ابھی نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن۔ کتنے واسف نعیم اس شہر کو چاہیے؟ اس ملک میں مزید واسف نعیموں کی ضرورت ہے، وہ پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ واسف نعیم کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آئی ایثار کے بعد،
وہ یہ کہ واصف نعیم جب بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ تمام دوست اس بات کی گواہی دیں گے جنہوں نے 50-50 60-60 سال گزارے ساتھ واصف نعیم کے. ہم اپنے اعتراف میں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. واصف نعیم بہت بڑے ہیں، خود کو چھوٹا بنا کے پیش کرتے ہیں. اپنی رفاقت کو گواہ بنا کر یہ بات میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی واصف نعیم کے لہجے میں تکبر نہیں دیکھا. میں نے بھی بات کی تھی قرآن کریم کی ایک آیت کہ متکبر اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ کھینچو. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ واصف نعیم کو عمر طویل عطا فرمائے، کیونکہ ان کی آواز میں انسان کا زندہ ضمیر بولتا ہے. اطہر نفیس کے ایک شعر پر اپنی بات مکمل کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، جو میرا دوست ہے مجھ سے بڑا ہے، واصف نعیم مجھ سے بڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی نیوز نیٹ ورک اسٹار نیوز اینڈ ویوز. لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی.